آئیے آج صبح اپنی رہنمائی کے لیے کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب دا بک آف جوب، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی پہلی جو 12 آیات ہیں ان کو ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ دا بک آف جوب چیپٹر 1 ورسز 1 through 12، ایوب کی کتاب پہلا باب ہے اور اس کی پہلی 12 آیات۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، جی، اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سوختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں سے کچھ خطا ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ہی ایسا ہی کیا کرتا تھا، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خدا کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے، اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ بہت خوبصورت سٹوری ہے یہ۔ ایوب کے ساتھ لوگ ایک لقب استعمال کرتے ہیں، اور اکثر سنا بھی جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایوب صابر۔ کیا کہتے ہیں؟ صابر۔ کیوں کہا جاتا ہے صابر؟ کیونکہ اس نے اپنی طویل آزمائش میں صبر کا مظاہرہ کیا، جبکہ اس کا نام صابر نہیں تھا۔ ایوب کا نام صابر نہیں تھا، بلکہ ایوب کے اس پیشنس کے باعث، جو ایک طویل پیشنس تھا، اس کو یہ لقب انسانوں کی طرف سے دیا گیا ہے، ایوب صابر۔ اب یہاں پر لکھا ہے اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ He was not a prophet۔ وہ ایک راست باز آدمی تھا، ایماندار تھا۔ کیا تھا؟
ایماندار تھا، راست باز تھا. اور یہاں پر لکھا ہے وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اور پھر اس کے پاس بہت سارے چوپائے تھے، بہت سارے جانور تھے. اور لکھا ہے ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے امیر شخص تھا. He was richest person among his people on his land. اس سرزمین کے اوپر ایوب جیسا کوئی امیر نظر نہیں آ رہا تھا. اب ہر طرح سے خدا نے اس کو بلیس کر رکھا تھا. اس کے پاس چوپائے بھی تھے، اس کے پاس دولت بھی تھی، اور اتنی دولت جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتے ہیں، لیکن اولاد سے محروم ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اور وہ ساری زندگی اسی طرح سے گزار دیتے ہیں. اور شاید میاں بیوی آپس میں بات کرتے رہتے ہیں کہ اس ہماری ساری دولت کو سنبھالنے والا کون ہوگا، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا کون ہوگا، وہ کون ہوگا جس کو ہم بھی وصیت کریں گے، وہ کون ہوگا جس کو ہم بھی اپنی جو ساری دولت ہے وہ امپارٹ کر سکیں گے. لیکن یہ شخص کتنا بلیسڈ ہے. اس کے 10 بچے ہیں. کتنے؟ 10 بچے ہیں، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں. روپیہ پیسہ بھی کثرت کے ساتھ، مال و دولت کثرت کے ساتھ، چوپائے کثرت کے ساتھ، نوکر چاکر بہت زیادہ. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کے ترکش کو بھی بھر رکھا ہے، اولاد جیسی میراث بھی اس کو دے رکھی ہے. اور پھر ان سب پر جو اتم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ شہادت ہے کہ وہ کامل اور راست باز تھا. He was perfect man. Perfect man. راست باز تھا. اور پھر لکھے خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا. There was the plus point in his life. اس کی زندگی کا یہ خوبصورت ترین پہلو تھا کہ وہ خدا سے بھی ڈرتا تھا اور بدی سے دور رہتا تھا. آج کے ایماندار آج کے امیر شخص کو چیک کر کے دیکھیں ذرا آپ. اگر کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے نا تو اس کے تیور بدل جاتے ہیں. ٹھیک؟ گھمنڈ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے. تو سریا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ گردن ہی نہیں ہلدی ہوتی. وہ کسی سے سلام دعا لیتے ہوئے بھی سوچتا ہے پہلے کہ مینوں اتنا ہاتھ ملانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ اینا کا ہاتھ ملان گے انج کر کے. اتنا گھمنڈ ہوتا ہے انہیں اپنی دولت پر، اتنا گھمنڈ ہوتا ہے انہیں اپنی اس امیر ہونے پر. پھر ان کی پرائورٹیز فرق ہوتی ہیں، ان کی ترجیحات فرق ہوتی ہیں. امیر شخص جن جن امیر ہوتا جاندہ ہے اونج اودیاں خواہشاں ودیاں جاندیاں نے. ٹھیک؟ اور پھر اس کی خواہشیں جو ہیں وہ اس کو عیاشی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اس کی خواہشیں اس کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہیں. لیکن یہ ایک ایسا امیر شخص ہے جس کی خدا خود شہادت دے رہا ہے کہ یہ خدا سے بھی ڈرتا ہے. The fear of the Lord resides in him. خدا کا خوف اس کے اندر رہتا ہے اور یہ بدی سے بھاگتا ہے، بدی سے دور رہتا ہے، بدی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، چھپ جاتا ہے. جیسا امثال کی کتاب میں لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. یہ شخص بدی سے دور رہتا تھا. اور یہی نہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے جو تعلیم اپنے بچوں کو دے رکھی تھی، جو تربیت بچوں کی کر رکھی تھی، وہ بڑی سٹرونگ تھی. اتنی زبردست تربیت. کیا تربیت تھی؟ 4 آیت میں
پڑھا ہے بھائی نے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے اور مل کر ضیافت کرتے تھے، وہ مل کر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ ذرا کمپیئر کریں آج کے زمانے کے ساتھ، ہمارے دور کے ساتھ۔ جتھے بھین بھراواں دا ویاہ ہوندا ہے وہ آپ ونڈیاں پہ جاندیاں نے، ایسے ہی ہے، جدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں پلنا شروع ہو جاتی ہیں، حسد آنا شروع ہو جاتا ہے، انہاں دیاں بڈیاں ہی نہیں آپس ایک دوسرے نوں ویکھ پاندیاں، بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، بہنیں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیسی تربیت اس شخص نے دی ہے اپنے بچوں کو، اس کی تربیت پر غور کریں کہ اس کے بچے ایک دوسرے سے جدا رہنا پسند نہیں کرتے، وہ مل بیٹھنا اور مل کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ کیسی تربیت ہے یہ؟ اب یہی نہیں کہ اس کے بچے ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے، بلکہ اس سے آگے کچھ اور بھی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ان بچوں کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایوب کے نوٹس میں ہر ایک بات ہوتی تھی۔ ایوب کو یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ آج میرے کس بیٹے کی ٹرن ہے، کس کے گھر میں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، ٹھیک؟ اور جب 10 کے 10 بچے ضیافت کر چکتے تو پھر کیا ہوتا؟ ایوب ان کے شمار کے مطابق شوقتنی قربانیاں چڑھاتا تھا۔ یہ اس کی راست بازی ہے، یہ اس کی پرفیکشن کا معیار ہے۔ وہ صرف اپنی فکر نہیں کر رہا کہ میں بدی سے دور رہوں، میں خدا سے ڈرتا رہوں، بلکہ جتنا وہ اپنے لیے فکر مند ہے اتنا ہی اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہے، آلدو وہ سب میرڈ تھے، آلدو وہ سب جوان تھے۔ ہم شاید کبھی کبھی بچے کی اس وقت تک زیادہ فکر کرتے ہیں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر ہم زیادہ فکر نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ اپنے آپ نوں سنبھال سکتا، کوئی ایسی گل نہیں۔ امریکہ یورپ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ 16-17 سال کا 18 سال کا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے چلا جاتا ہے اور علیحدہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ پیرنٹس بادر نہیں کرتے، وہ کہتے تمہاری اپنی لائف ہے، گو ویئر ایور یو وانٹ ٹو گو، ہمیں کوئی غرض نہیں تم سے۔ ہم اتنے بادر نہیں کرتے اتنا زیادہ بچوں کو، خاص طور پر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب یہ اپنا ڈیسیژن خود لے سکتا ہے، لیکن یہ شخص کتنا کنسرنڈ تھا اپنے بچوں کے لیے۔ جب بچے ان کے ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو لکھا ہے ایوب ان کے شمار کے مطابق سوختنی قربانیاں چڑھاتا۔ اور ایوب کے دل میں کیا بات ہوتی؟ ایوب کے دل میں یہ بات ہوتی کہ شاید میرے بیٹوں نے بھول چوک میں خدا کی نافرمانی کر دیو، کہیں خطا کر دیو، کیونکہ یہ ابھی بچے ہیں تو ان کے لیے درمیانی میں بن جاتا ہوں، ان کے لیے میڈییٹر کا کام میں کرتا ہوں، ان کے لیے کفارہ میں دیتا ہوں تاکہ میرے بچے بخش دیے جائیں، میرے بچے معاف کیے جائیں۔ ایسا کنسرنڈ فادر۔ اب سوری ٹو سے جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے انہیں سنڈے اسکول بھیجنے کا، انہیں ساتھ چرچ لے کر آنے کا، انہیں کلام کی تعلیم دینے کا، کلام کی تعلیم دلوانے کا، لیکن اس وقت ہم لیسٹ بادرڈ ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے محاورات، اس طرح کی باتیں کرتے بھی سنا ہے کہ چاچے نو گال کڈ، مامے نو گال کڈ، تے بڑے خوش ہوندے نے کہ دیکھیں ہمارا بچہ کنا شارپ ہے، کنا شعار ہے، کنا ذہین ہے، چاچے نو بھی گال کڈن۔ تو یہ اس میں کون سی ایسی تعلیم ہے جو آپ اس کو دے رہے ہیں؟ ٹھیک؟ ہم بچوں کو خراب کر رہے ہیں، اولاد کو خراب کر رہے ہیں، اور پھر
کیا ہوتا ہے ود دا پیسج آف ٹائم، جب وہ بچے بڑھتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، خرابیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا سے دور ہوتے ہیں، تو پھر ہم خدا کے خادموں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے آپ دعا کریں، ہمارے بچوں کے لیے آپ فکر مند ہوں۔ اب جب پیرنٹس کے فکر مند ہونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت پیرنٹس فکر مند نہیں ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ بچہ بھلے آپ اس کو بیاہ دیتے ہیں، آپ اس کو پرسو کرتے رہیں، اس کی فکر کرتے رہیں۔ ایوب اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند رہتا تھا، ٹھیک؟ پھر کیا ہوا؟ لائف بڑی سموتھ تھی، ایوری تھنگ واز آل رائٹ، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ ایوب اپنے روٹین کے معاملات کو دیکھتا، اس کے گھر پر بہت سارے سوالی آتے ہوں گے، شاید بہت سارے لوگوں کو اس کے گھر سے کھانا بھی ملتا ہوگا، ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوتی ہوں گی، ہے نا؟ ایوب کے بچے خدا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایوب ان کے لیے قربانیاں چڑھایا کرتا تھا، ایوری تھنگ واز پریٹی گڈ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آسمان کا خدا خوش تھا، لیکن زمین کا خدا خفا تھا۔ آسمان کا خدا ایوب پر خوش تھا، کہکے لگاتا تھا، اسمائل کرتا تھا، انجوائے کرتا تھا ایوب کی راست بازی کو، اس کی پرفیکشن کو۔ لیکن جو زمین کا خدا تھا وہ نہایت افسردہ اور پریشان تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایوب اور اس کے خاندان کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو رہی تھی، جس کے لیے ابلیس بہت زیادہ کنسرن تھا۔ اور ابلیس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہو، کیونکہ وہ خود کو اس جہان کا خدا کہتا ہے، اس دھرتی کا خدا کہتا ہے، روئے زمین کا خدا کہتا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر بشر کی، ہر انسان کی زندگی میں خدا کی نہیں بلکہ میری مرضی پوری ہو، ٹھیک؟ اور جب بھی آپ دعا کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، جب بھی آپ انٹینشن کرتے ہیں کہ آپ خدا کے گھر میں جائیں، آپ روزہ رکھیں، آپ دعا کریں، آپ کلام خدا کو پڑھیں، آپ ورشپ کریں، تو ابلیس پریشان ہو جاتا ہے، وہ افسردہ ہو جاتا ہے، وہ غضبناک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو آپ کی یہ ایکٹیویٹیز پسند نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ راست باز ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کامل ہوں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں خدا کا خوف ہو، وہ نہیں چاہتا کہ آپ بدی سے دور رہیں۔ پھر کیا ہوا ہے؟ پھر یہ ہوا کہ ابلیس خدا کے حضور جا پہنچا، اور خدا اس سے کہتا ہے کہ تو نے میرے بندے ایوب کی زندگی پر، اس کے حال پر غور کیا ہے؟ کیونکہ خدا خوش تھا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، خدا پیار سب سے کرتا ہے، اعتماد سب پر نہیں کرتا۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ خدا پیار سب سے کرتا ہے، ساری دنیا سے محبت کرتا ہے، لیکن اعتماد سب پر نہیں کرتا، اور جس پر اعتماد کرتا ہے اس کی شہادت آپ دیتا ہے۔ ایوب پر خدا کو اعتماد تھا، اس لیے خدا ایوب کی شہادت دیتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اب ایوب کے لیے خدا ابلیس کو کہتا ہے کہ تو نے اس کے حال پر غور کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ خدا اس کو کہتا ہے کہ وہ کامل ہے، راست باز ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے اور بدی سے دور رہتا ہے۔ تو شیطان کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ فقط اس لیے ہے کہ تو نے اپنی باڑ جو ہے اس کے چوگرد لگا رکھی ہے، تو ذرا باڑ ہٹا کر دیکھ، ایوب دیاں دوڑاں ویکھی کدھر نوں لگ دیاں نے۔ خوشحالی میں تو ہر بندہ ورشپ کرتا ہے، خوشحالی میں تو ہر بندہ ستائش کرتا ہے، پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب مصیبت آ پڑتی ہے، ٹھیک؟ ہمارے اندر خدا کی ایک تصویر ہے
اور جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، جب ہم پراسپر ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں خوشی و خرمی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، ہم خدا میں ریجوائس فیل کرتے ہیں، تو اس وقت خدا کی وہ تصویر جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اس میں خدا ہمیں مہربان، قادر مطلق، عظیم، محیب، پوتر، سندر اور بہت کچھ لگتا ہے۔ جتنے زیادہ وکیبلری ہم خدا کے لیے استعمال کر سکیں، جتنے زیادہ خوبصورت الفاظ خدا کے لیے استعمال کر سکیں، ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب ہمارے حالات گمبھیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب حالات ہمارے اپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے خلاف اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بچے ہماری نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں آہستہ 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 ایسا لگتا ہے جیسے خدا کچھ نہیں کر سکتا، خدا خاموش ہو چکا ہے، اب شاید خدا ہمارے لیے کچھ بھی بہتر نہیں کرنے کو، اور خدا کی وہ پکچر جو ہمارے اندر ہوتی ہے، اس کے کلرز فیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے رنگ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہی خدا جو ایک وقت میں ہمیں مہربان نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی خدا دوسرے وقت میں ہمیں غضبناک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی خدا جو ایک وقت میں ہمیں ناممکنات کا خدا نظر آتا ہے، وہی خدا بعد میں ہمیں بے کس اور بے بس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کی حالت ہے۔ اب ایوب کی آزمائش دو طرح سے ہوئی۔ انگلش کے دو ورڈز ہیں اس کے لیے، ٹیسٹ اینڈ ٹیمپٹیشن۔ ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جس میں کچھ دے کر کسی کو آزمایا جاتا ہے۔ سپوز بچے اسکول جاتے ہیں، وہ سارا سال پڑھتے ہیں، انہیں سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور سال کے اختتام پر ان سے فائنل ایگزامز لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ٹیسٹ لیا جا سکے، ان کو ایگزامن کیا جا سکے کہ سارا سال جو کچھ بچوں نے پڑھا ہے وہ انہیں یاد ہے بھی کہ نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ سو دیٹ از کالڈ اے ٹیسٹ۔ اور جب ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ بھی خاص بات ہے، جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے رسپانس میں انسان کی پروموشن ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور جب خدا کسی کا ٹیسٹ کرتا ہے تو اس کو ایک قدم آگے لے جاتا ہے۔ لیکن جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب ابلیس آزماتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی ترقی دینے کے لیے نہیں آزماتا، بلکہ آپ کو ڈیموٹ کرنے کے لیے آزماتا ہے، تاکہ آپ کو تنزلی کی طرف لے جائے، تاکہ آپ کو لیٹ ڈاؤن کر دے، آپ کو خدا کے حضور سے گرا دے، تاکہ آپ خدا کی تکفیر کرنے پر اتر آئیں۔ ٹھیک؟ اب اس کی آزمائش دو طرح سے شروع ہو چکی تھی۔ نمبر ایک، خدا کو ایوب پر اعتماد تھا، اس لیے خدا نے اس کا ٹیسٹ لینے کا پروگرام بنایا کہ میں ایوب کا ٹیسٹ لوں گا اور دیکھوں گا کہ ایوب میرے فرمودات پر قائم رہتا ہے نہیں۔ اور ابلیس آن دا ادر ہینڈ، ابلیس اس کو ڈیموٹ کرنے کے لیے، اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اب یاد رکھیے، جب بھی آپ مصیبت میں پڑتے ہیں، جب بھی کوئی انہونی آپ پر آتی ہے، جب بھی آپ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خدا کسی بھی بات سے بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے لیے، آپ کو آزمانے کے لیے ابلیس کو خدا سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور وداؤٹ پرمیشن وہ آپ کو آزما نہیں سکتا۔ اس لیے جب بھی کبھی آپ آزمائے جائیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ God is always in the middle of the situations۔ آمین۔ خدا ہمیشہ ہمارے حالات کے درمیان موجود ہے، لیکن کبھی کبھی خدا خاموش رہتا ہے، انٹرپشن نہیں کرتا، کیونکہ خدا کو آپ پر اعتماد ہوتا ہے، اور خدا آپ کو ان حالات میں سے گزرنے دیتا ہے۔ جیسے یسایہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے صاف تو کیا لیکن چاندی کی مانند، بلکہ تو نے مجھے مصیبت کی کٹھالی میں سے گزارا ہے۔ اور خدا ہمیں گزرنے دیتا ہے تاکہ ہم ان حالات میں سے گزر کر
میچور ہوتے چلے جائیں, مضبوط ہوتے چلے جائیں, پختہ ہوتے چلے جائیں, اور خدا پر کامل طور سے بھروسہ کرنا سیکھ لیں. آمین. اب جب اجازت مل گئی تو پہلی آزمائش کیا ہوئی ہے؟ پہلی آزمائش یہ ہوئی ہے کہ ایوب کی دولت, اس کا مال متاع, سب کچھ جاتا رہا. ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی ود ان نو ٹائم. ایک دم سے حالات بدل گئے ہیں, حالات پہلے جیسے نہیں رہے. وہ ایوب جو خدا کے حضور میں جھکتا تھا, حمد و ستائش کرتا تھا, قربانیاں چڑھاتا تھا, اپنے بچوں کے لیے میڈییٹر بنا رہتا تھا, اس کے حالات بدل چکے ہیں, اس کی سچویشنز بدل چکی ہیں. حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے. لیکن کیا ایوب پہلے جیسا ہے؟ خدا کبھی بھی آپ کے حالات پر غور نہیں کرتا, بلکہ آپ پر غور کرتا ہے. حالات اچھے ہوں یا برے ہوں, کیا آپ ثابت قدم ہیں یا نہیں ہیں, اسی کے لیے خدا کنسرنڈ رہتا ہے. آمین. اس کا مال و متاع جاتا رہا, اس کے جانور بھسم ہو گئے, اس کی بھیڑیں بھسم ہو گئیں, اس کے نوکر بھسم ہو گئے. آسمان سے آگ آئی ہے اور ہر ایک چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور یہ خبر ایوب تک پہنچی ہے کہ ایوب تیرا مال متاع جاتا رہا, تیرے دشمنوں نے تجھ پر اٹیک کیا اور وہ بھی تیرے جانور لے گئے. آسمان سے آ گئی, اس نے بھی بھیڑیں جلا دی, نوکر جلا دیے, ہر چیز بھسم ہو گئی ایوب. اور ایوب کو ابھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا تو ایک اور خبر پہنچی. وہ کیا تھی؟ تیرے بچے ضیافت کر رہے تھے, ایک ہی چھت کے نیچے کھانا کھا رہے تھے, اور کیا ہوا کہ ایک آندھی آئی اور اس نے اس سارے گھر کو مسمار کر دیا, ڈیمولش کر دیا, اور وہ سارے کے سارے بچے جو وہاں بیٹھے تھے they were died, مر گئے. وہ دوسری مصیبت ٹوٹی ہے اس بندے کے اوپر. پہلی مصیبت میں اس کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے, اس کی معاشیت ڈسٹرب ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں, اگر کسی ملک کی اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس ملک کا دیوالیہ ہو جاتا ہے. ریسنٹلی سری لنکا کے ساتھ یہی ہوا ہے. سری لنکا کا دیوالیہ ہو گیا اور چائنا نے سری لنکا کو 100 سال کے لیے خرید لیا ہے. اب وہاں پر چائنا راج کر رہا ہے. 100 سال تک وہ ملک اٹھ نہیں سکتا. اس شخص کا دیوالیہ ہو گیا, اس کے فائنینسز ڈسٹرب ہو گئے, ہر ایک چیز متاثر ہوئی ہے. جب آپ کی زندگی پر اٹیک ہوتا ہے تو آپ سے ریلیٹڈ ہر چیز متاثر ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. جب خدا کے بندہ داؤد پر اٹیک ہوا ہے تو صرف اٹیک داؤد پر نہیں ہوا, بلکہ اس سے ریلیٹڈ ہر ایک چیز متاثر ہوئی تھی. اس کی کنگ شپ متاثر ہوئی تھی, اس کی پروفٹ ہوڈ متاثر ہوئی تھی, اس کی فادر شپ متاثر ہوئی تھی. ٹھیک, اس کی پریسٹ ہوڈ ہر چیز متاثر ہوتی ہے. ایوب اکیلا متاثر نہیں ہوا, اس کی دولت متاثر ہوئی, اور پھر اس کے گھر سے ایک ہی وقت میں 10 جنازے اٹھے ہیں. غور کر لیں اس بات پر. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ خداوند تینوں ساڈا ہی گھر لبا سی, ہم پر ہی یہ مصیبت کیوں ٹوٹی ہے؟ میرا جوان بیٹا مارا گیا, میری جوان بیٹی ماری گئی, خداوند کیا تجھے کوئی اور نظر نہیں آیا؟ جو ہی ہم مصیبت کے نیچے آتے ہیں ہم گڑ گڑا اٹھتے ہیں, ہم خدا کی تکفیر کرنے میں پہل کر دیتے ہیں. ہم نے کبھی بھی خدا کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی بھی خدا کو یس سر یس لارڈ کہنے کی جسارت نہیں کی.
کیونکہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں فقط ایک ہی بات رہتی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے یس سنتے رہیں، نو نہ سنیں۔ خدا ہمیں بس یہی کہتا رہے میری بیٹی میرے بیٹے فکر نہ کرتے رہے، لیے سب کچھ ہو جائے گا۔ اور ہم نے خدا کو چونکہ دیکھا ہی اس طرح سے ہے، ہم نے خدا کی جو تصویر اپنے اندر بنا رکھی ہے اس کا صرف ایک ہی پہلو ہمارے اندر موجود ہے کہ خدا ہمیں کہتا رہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ تم کہتے ہو ویسے ہی ہوگا۔ لیکن what if God says no؟ اگر خدا نہیں کہتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ پھر ہمارا رویہ کیسا ہوگا؟ ماں باپ اگر بچے کو کسی بات کے لیے اکساتے ہیں یا کوئی کام کہتے ہیں اور اگر بچہ کہہ دے نہیں، تو پھر والدین کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں تاثرات؟ ایک دم چہرہ بگڑ جاتا ہے نا؟ تے فوری طور تے لب دینے کو لاگے کوئی شے لب جائے مینوں اور اس کا سر پھاڑ دوں میں، اس نے مجھے انکار کیا۔ یہی رویہ ہمارا خدا کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا سے صرف ہاں 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 سننے کے قائل ہوتے ہیں، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ خدا ہمیں نہ کہے۔ ایوب کے 10 بچے مارے گئے، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 10 بچے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر ایوب کا رویہ چیک کریں، دولت بھی چلی گئی ہے، روپیہ پیسہ بھی چلا گیا ہے، نوکر چاکر چلے گئے ہیں، بچے مارے گئے ہیں، اور کیا کہتا ہے خدا کا بندہ؟ 20ویں آیت میں لکھا ہے تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا، ٹینڈ کرا لی ایوب نے، اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ رویہ چیک کریں۔ پھر کہوں گا what is your response when God says no؟ جب خدا آپ کو نہیں کہتا ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایوب نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ٹنڈ کروا لی اور زمین پر جھک کر خدا کو سجدہ کیا۔ اور کیا کہتا ہے 21ویں آیت میں کہتا ہے ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ That should be the response. That should be the response. آئیے ذرا دیکھیں حبقوق کی زندگی میں بھی کچھ ایسے کام ہوئے ہیں، اور اب حبقوق خدا کو بہت قریب سے جانتا تھا، بہت قریب سے جانتا تھا۔ اب ایسی بات فقط وہ کر سکتا ہے جو خدا کے قریب رہتا ہے، تے جن نے خدا دے زور جانا ہی کدی کدی ہے، وہ ایسی بات نہیں کہتا۔ حبقوق کیا کہتے ہیں؟ آخری باب ہے اور اس کی 70ویں آیت میں لکھا ہے اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ آمین۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ خوشی اور شادمانی کا اظہار کرتے رہنا ہے۔ ایوب حالات میں سے خدا کو نہیں دیکھتا تھا بلکہ خدا میں سے حالات کو دیکھتا تھا۔ آمین۔ اور جب آپ خدا میں سے ہو کر حالات کو دیکھیں گے تو پھر حالات آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا ریجوائس کر رہا تھا، خدا شادمان تھا، اور ابلیس پھر سے پرابلم میں تھا، پریشانی کی حالت میں تھا کہ ایک کنجدہ بندہ ہے۔ اب خدا نے یوں ہی اس کو کامل نہیں کہہ دیا، خدا نے ایسے ہی اس کو راستواز نہیں کہہ دیا،
خدا نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ وہ مجھ سے ڈرتا تھا، یہ ساری کی ساری کوالٹیز اس شخص کے اندر موجود تھی، اور ان باتوں کو دیکھ کر ابلیس نہایت پریشان تھا، افسردہ تھا کہ یہ کس قسم کا شخص ہے کہ میں نے اس کی اکانومی ڈسٹرب کر دی ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کے گھر سے 10 جنازے اٹھے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اور یہ ابھی بھی خدا کا وفادار ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر ایک حملہ رہ گیا ہے، اب میں وہ کروں گا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا، میں اس کے بدن کو متاثر کروں گا۔ اور کیا ہوا؟ ایوب کے جسم کے اوپر پھوڑے نکل آئے، بوائلز بن گئے ایوب کے جسم کے اوپر۔ اور کلام میں لکھا ہے، جب آپ 7ویں آیت پڑھتے ہیں، دوسرے باب کی 7ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایوب کے تلوے سے چاند تک، یعنی پیروں سے لے کر سر تک پھوڑے بن چکے تھے، دردناک پھوڑے تھے، یہ بوائلز تھے، اور ایوب مٹی کے ٹھیکرے کے ساتھ اپنے ان بوائلز کو کھجاتا تھا، سکریچ کرتا تھا ان کو، اور جب سکریچ کرتا ہوگا تو پکی بات ہے سکن وہاں سے اتر جاتی ہوگی، اس کے اندر سے جو سبسٹنس ہوگا، جو پیپ ہوگی، وہ باہر نکلتی ہوگی، ٹھیک؟ اور کتنا تکلیف دہ عمل ہوگا اس کے لیے۔ اب بیوی ایک بہترین ساتھی ہے، خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا، میں اس کی مانند ایک مددگار اس کے لیے۔ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب مددگار کی ضرورت ہے کہ مددگار اس کو دلاسا دے، تو مددگار نے بھی چھوڑ دیا، اس کی اپنی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور گھر سے باہر نکال دیا ہے، اور گھر سے باہر بیٹھ کر ایوب ہے اور اس کا خدا ہے، اور کوئی اس کی فیور میں نہیں ہے۔ ایسے حالات بھی آتے ہیں زندگی میں جب سب آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، جب آپ کو ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کیسا لگتا ہے جب اس تاریکی میں سے آپ کا خدا بول کر کہتا ہے روشنی ہو جا۔ آمین۔ اس تاریکی کو خدا آپ کی روشنی میں بدل دیتا ہے، آپ کے ماتم کو خدا آپ کے ناچ میں بدل دیتا ہے۔ ایوب کے لیے سب کچھ تاریک ہو چکا تھا، اور ایوب باہر مٹی کے ٹھیکرے کے ساتھ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایوب جب اپنے آپ کو کھجاتا ہوگا تو وہ یقیناً شکر گزاری کرتا ہوگا کہ میرے خدا تیرا شکر ہو میں ان حالات میں سے گزر رہا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سکریچ کرتا ہوگا اور خدا کی مدد سرائی کرتا ہوگا، خدا کی تمجید کرتا ہوگا اور خدا کو جلال دیتا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ جب اس کی بیوی نے دیکھا تو آ کر اس کو کہنے لگی، کیا تو اب بھی اس خدا کی حمد و ستائش کرتا ہے؟ کیا اب بھی وہ خدا تجھے تیری فیور میں نظر آتا ہے جس نے یہاں تک تجھے پہنچا دیا ہے؟ تیری دولت جاتی رہی، تیرے بچے مار دیے گئے، اور اب تیرے اپنے بدن پر ناسور بن چکے ہیں، تکفیر کر اس خدا کی اور مر جا۔ لیکن ایوب نے کیا کہا؟ اس نے کہا تو نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے؟ کیا ہم خدا سے سکھ ہی پائیں، خوشحالی ہی پائیں، خوشی ہی پائیں، دولت ہی پائیں، بچے ہی پائیں تو پھر ہی خدا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی میں اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہوں گا۔ That was the response. That was the response. اور لکھا ہے ایوب نے کسی بھی بات میں خدا کی تکفیر نہ کی۔ اسی 17ویں آیت میں، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں، دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ یہ وقت ہوتا ہے آپ کا خدا کو جلال دینے کا، خدا کے ساتھ وفادار رہنے کا۔ کلام میں لکھا ہے گو ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو بھی وہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کرتا۔ اور اگر خدا اپنا انکار نہیں کرتا، اگر خدا وفادار رہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی وہی لہو ہے جو یسوع مسیح کے طفیل ہمارے اندر امپارٹ ہوا ہے، اور وہ باوفا لہو ہے، وہ بے وفا لہو نہیں ہے، اور ہمیں اس باوفا لہو کو لے کر
اس کے ساتھ وفادار رہنا بہت ضروری ہے۔ ایوب وفادار رہا، اور اس کی وفاداری کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایوب کا 42واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یوں خداوند نے ایوب کے آخری ایام میں شاید وہ بہت ضعیف ہو گیا تھا، شاید اب اس کی بیوی کچھ اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوگی، شاید ایوب اپنے آخری سانس گن رہا ہوگا، شاید ایوب اب یہ سوچ رہا ہوگا کہ the time is coming close when I am going to leave the world، میں اس دنیا کو چھوڑ دینے کو ہوں، اب میں ہمیشہ کی نیند سو جاؤں گا۔ تو اس کے آخری ایام میں خدا نے ابتدا کی نسبت زیادہ برکت بخشی، ابتدا کی نسبت، اب جو کچھ پہلے تھا اس سے ڈبل کر دیا ہر چیز خدا نے۔ یہ ہے ہمارا خدا جو صرف وفاداری کو دیکھتا ہے، اور جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، جب ہم اس میں وفادار رہتے ہیں، جب ہم اس میں ثابت قدم رہتے ہیں، تو پھر وہ ہر چیز کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے ہماری زندگی میں۔ برکت دی ہے خدا نے، اور پہلے کی نسبت زیادہ برکت دی ہے، اور لکھا ہے اس کے پاس 14,000 بھیڑ بکریاں اور 6,000 اونٹ اور 1000 جوڑی بیل اور 1000 گدیاں ہو گئی، اور اس کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پھر سے لوٹا دیے خدا نے۔ That is the God of Job۔ یہ ایوب کا خدا ہے، یہ آپ کا اور میرا خدا ہے، جو آپ کی اور میری فکر کرتا ہے۔ اور لکھا ہے، اور اس نے پہلی کا نام یمیمہ اور دوسری کا نام کسیا اور تیسری کا نام کرن حبوک رکھا، اور اس ساری سرزمین میں ایسی عورتیں کہیں نہ تھی جو ایوب کی بیٹیوں کی طرح خوبصورت ہوں، اور ان کے باپ نے ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ میراث دی۔ ہالیلویا۔ آپ کا خدا ہمیشہ آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کا خدا کبھی آپ کے حالات سے بے خبر نہیں رہتا۔ آئیے سر کو جھکائیں۔